اچھا فیصل وارث صاحب، ایک سچویشن بنی تھی جو 21 اور 22 اگست کو، اس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا یا امید بندی تھی کہ پاکستان کے اندر تناؤ کم ہوگا۔ 8 ستمبر کے جلسے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ حکومت نے کئی کام کر لیے تھے۔ 2 تاریخ کو وہ قانون پیش کرتے ہیں کہ اسلام آباد میں جلسے کے ریگولیشنز یہ ہوں گے، 7 تاریخ کو اس کو منظور کروا لیتے ہیں، صدر اس پہ ہیپیلی سائن بھی کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو مقدمے ہیں وہ تقریر سے پہلے ہی درج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی ابھی تقریر ہوئی نہیں ہے، وہ صبح 7 بجے سے شروع ہوتے ہیں اور پھر مسلسل درج ہوئے چلے جاتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ آخر یہ حکومت نے اس میں جو کچھ کیا ہے، اس نے بھی تو ماحول کو خراب کیا ہے نا؟ دیکھیں حبیب صاحب، اگر آپ آپ ڈھونڈ کے نالائق آدمی لاتے ہیں، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب، تو پاکستان میں رانگ پرسن فار دا رائٹ جاب ہے۔ آپ مچھلی کو کہتے ہیں درخت پہ چڑھو، کیسے چڑھے گی وہ؟ ٹھیک ہے، آپ کو کچھ کرنے کے لیے عقل بھی چاہیے، پھر جب آپ کر لیتے ہیں تو اس پہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، آپ کی ٹانگیں بھی لڑکھڑانا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جتنی فریجائل پوزیشن اخبار کے کاغذ کی طرح ہلکی پی ٹی آئی کی ہے، اس طرح اس گورنمنٹ کی بھی ہے۔ تو دونوں ایک جھٹکے کی دیر ہے۔ ٹھیک ہے، پرابلم یہ ہے کہ آپ کو جب تک آپ یہ گالم گلوچ، معافی، این آر او، گلے لگانا، ملک سے بھیجنا، پھر لے آنا، پھر دھو دینا، پھر صاف کر دینا، اس ڈرامے سے باہر نہیں نکلیں گے تب تک یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو آپشن اگر پی ٹی آئی کی لیڈر کے ساتھ پرابلم ہے، اور اگر پی ٹی آئی کے لیڈر کے ساتھ ہمیں پرابلم ہے اور ہے جس کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں، تو ان کی شکلیں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہیں۔ یہ بڑی کیٹیگوریکلی کلیئر بات کر رہا ہوں میں آپ سے۔ آپ کو نہیں انہی پارٹیوں میں سے نئے لوگ اندر لائیں، اچھا، جو اناڑی ہوں، غلطی کریں لیکن کھلاڑی نہ ہوں۔ اچھا، ابھی تو سب کچھ میں آپ کو حبیب صاحب ایک بات کرتا ہوں، تھوڑی دیر بعد میں کہتا ہوں میں نے نہیں کی، تو انہوں نے کی، آئی جی کو بلا لیا، سارجنٹ کو سسپینڈ کر دیا۔ غریبوں سے کیوں کرے؟ پولیس کی اور مزید کیوں مٹی پلیت کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ پہلے ان کو ویسے ہی آپ نے بدنام کر دیا ہے۔ دبئی میں آپ دیکھیں، فراری کو روکنے والا پولیس والا بگاٹی سے اترتا ہے۔ آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ حکومت نے کیا، لیکن اب وہ اون نہیں کر رہی؟ 100% میں تو نہیں کر سکتا، میرا باپ کر سکتا ہے۔ اچھا، یعنی آپ کو نون لیگ کے اندر سے باتیں آ رہی ہیں کہ اسپیکر کو پتا تھا، لیکن ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جیسے کل خواجہ آصف صاحب نے پارلیمنٹ میں کہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا ری ایکشن ہے۔ سر اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو ان سے اس کے اوپر سوال نہیں، پروگرامز ہونے چاہیے اور اس کی اسکروٹنی ہونی چاہیے۔ یہ تو بڑا اچھا کام ہے کہ پھر آپ بھی میٹھی طریقے سے وہی کام کریں جو پی ٹی آئی کر رہی ہے، وہ گالی دے کے کر رہی ہے، آپ شکر گھول کے کر رہے ہیں۔ جی، کیوں فوج کا کھیل کھیل رہے ہیں؟ ہاں، اچھا اب یہ بتائیے گا، میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی حبیب صاحب بہت سا عرصے پہلے، جی، وہ پکڑتے جائیں گے، وہ چھوڑتے جائیں گے، وہ پکڑتے جائیں گے، اور آخر میں سب پکڑے جائیں گے۔ جی، میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں۔ کتنے عرصے میں؟ سر عرصہ تو یہاں 44 سال لگ گئے یہ بتانے کے لیے کہ بھٹو صاحب کی پھانسی غلط تھی، تو میں ٹائم لائن تو آپ کو پاکستان کے اندر دے ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے گا کہ اب ہم کیا توقع کریں کہ پی ٹی آئی نے جو جلسہ کیا 8 ستمبر کو، اس میں اگرچہ کچھ ناگوار باتیں ہوئیں، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ کیک پیسٹری پہ معاملہ طے بھی ہو گیا، تو کیا ہم یہ توقع کریں کہ جو سیاسی عمل رکا ہوا تھا وہ آگے چل پڑا ہے اور پھر مزید جلسے بھی پی ٹی آئی کر سکے گی؟ مشکل لگ رہا ہے مجھے اس جلسے کی نوبت تک، تو ابھی ٹائم بڑا مشکل ہے، دور ہے وہ سچویشن، لیکن شاید سیاسی ہی ونڈو پکڑنی پڑے گی آپ کو، اور یہی راستہ ہے۔ وہ سیاسی ونڈو کیا مطلب؟ وقت حکومت کے تابع ہوتے، یعنی حکومت کے ساتھ مذاکرات آپ کے خیال میں ہو سکتے ہیں آگے چل کے؟ ہونا شروع ہو گئے نا، سب دیکھ تو رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آئی جی سسپینڈ کر رہے ہیں، وہ سارجنٹ سسپینڈ کر رہے ہیں، وہی ڈرامہ ہو رہا ہے جو پچھلے 65 سال سے ہو رہا تھا۔ سب بیٹھے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے، سب گالی بھی دے رہے تھے، دوست محبت بھی ہو گئی۔ یہ مذاکرات تو نہیں ہے نا فیصل وارث صاحب، آپ خود کہہ رہے ہیں یہ تو ڈرامہ ہے، یہ پھر مذاکرات تو نہ ہوئے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ لیکن اگر سیریس مثبت سوچ سے اگر آپ چلیں تو یہ ہی وے آؤٹ ہے آج کے دن۔ سیاست دان سے ہی بات کرے ریگارڈلیس کہ وہ کچھ بھی سوچتا رہے۔
اچھا فیصل وارث صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بہت تیزی سے حالات بدلے ہیں 12 اگست کے بعد، اور 12 اگست کو جنرل فیض حمید گرفتار ہوتے اور اس کے بعد یک پاکستان کی سیاست میں ایک عجیب قسم کا بھونچال آ جاتا ہے. کیا وہ پاکستانی سیاست کی اتنی اہم شخصیت ہیں کہ ان کی وجہ سے سب کچھ اتھل پتھل ہو گئے؟ دیکھیں حبیب صاحب، وہ سیاسی شخصیت تو نہیں ہے، لیکن ایک بہت تگڑی کرسی پہ تھے اور پھر وہ مانسٹر بن گئے کیونکہ ان کے ساتھ چیف ایگزیکٹو ملک کا جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نتھی ہو گئے، تو وہ مانسٹر بن گئے، وہ بھی مانسٹر بن گئے، وہ بھی مانسٹر بن گئے، انٹچیبل ہو گئے نا. اور یہ تو طاقت دیکھے ان کرسیوں کے اوپر ویسے ہی بہت طاقت ہوتی ہے. پھر اگر چیف ایگزیکٹو آپ کا نتھی ہو جائے تو وہ 10 ٹائم زیادہ پاورفل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو آج تو پی ٹی آئی کے لیے سیاست کرنا بڑی مشکل ہو گئی ہے. اور یہ جو ظلم اور بربریت کی کہانی ہے، چاہے ورشد شریف کی ہو، عمران خان صاحب کا گولیاں چلانے کی ہوں، یا لانگ مارچ کی ہو، یا ادارے کو خراب کرنے کی ہو، یا ملک کو ہو، یا جمہوریت کو، مین پرپوز گاڈ ڈسپوز، کوئی اللہ کا بھی نظام ہے تو جو لوگوں کی کرسیاں اتارتا تھا، جو لوگوں کو سب کچھ کرتا تھا. آج وہ کرسی پہ بھی نہیں ہے، وہ بند بھی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. آپ نے کہا ارشد شریف صاحب کے معاملے کا علم تھا خان صاحب کو بھی کہ کچھ بڑا ہونے والا، مراد سعید اور فیض حمید کو تو معلوم تھا، تو کیا اس حوالے سے کوئی شواہد موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو کورٹ کے سامنے کیوں پیش نہیں کیے گئے؟ دیکھیں، میں نے ایک ہی شواہد ابھی تک دیا، ایک. تو میں نے اپنا مدعا کافی حد تک پورے پاکستان میں تھلتھلی مچا دی ہے کہ میں جب بات کرتا ہوں تو میرے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. میں بغیر میں الزام نہیں لگاتا کسی پہ. میرے پاس تو بہت کچھ اور بھی ہے، ذاتیات کے اوپر بھی، امٹی ڈمٹیز کے لیے بھی ہے، لیکن میں ذاتیات کی سیاست نہیں کرتا، میں گھٹیا سیاست نہیں کرتا، میں فرنٹ سے لڑتا ہوں، بیک سے نہیں لڑتا. تو مجھے تو آج میں بہت سارے لوگوں کی شکل دکھانے کے قابل نہ رکھوں سوسائٹی کے اندر، ان کی گھٹیا حرکتوں کو. میں کرتا نہیں ہوں سیاست، میں بلیو ہی نہیں کرتا ان سیاست کے اندر. کمزور آدمی کام کرتا ہے. سو میں نے ایک شواہد دیا، اس کو جسٹیفیکیشن دے دے، پوری دنیا میں چیک کرا لیں اس کو، میں غلط ہوں مجھے جیل میں ڈالیں. اور یہ شہید کا خون ہے، اس نے پاکستان کو بچانے کے لیے خون بہا ہے، یہ رائے گا نہیں جائے گا، پکڑے جائیں گے سب.